الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت ایک اہم چیز ہے جس کا خیال رکھنا ہم پر ضروری ہے، وہ دو باتیں ہیں، بلکہ آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں۔ ایک اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور دوسری دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنا، دوسروں کے عیب کو چھپانا۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 30 اور 31، دونوں میں، دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مخاطب مردوں سے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے۔ آنکھوں کو نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں دیکھنا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، جو چیز آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے وہ آپ نظریں نیچے رکھیے۔ آپ نظروں کی حفاظت کرنا انسان کے اوپر بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر، ایک حدیث شریف ہے، یہاں پر تو اس وقت نہیں، مجھے یاد آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے خوبصورتی کو اگر غور سے دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی جمال، اس کا فگر، اس طرح سے اگر غور کرتے اگر بیٹھتا ہے تو اس کے جو ہے آنکھ میں سیس، کیا کہتے ہیں، سیس پگھلا کر، رساس کہتے ہیں نا، سیس پگھلا کر، گرم کر کے پگھلا کر، یعنی ایک میٹل کو پگھلا کر پانی جیسا بنا کر اس کو اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ کسی اور کی عورت ہے، وہ کسی اور کی عورت ہے۔ تو کسی عورت کے محاسن، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے بیٹھنا، اس سے مزے لینا، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو مرد آدمیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور صرف کسی عورت کی خوبصورتی کو جانچنے دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ، کہ کوئی اور اعمال ہوتے، کسی کی غلطیاں ہوتے، کسی کے اپنے لیٹرز ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں، میں ایسے کچھ افراد کو جانتا ہوں جو اس طرح سے حرکتیں کیے تھے کہ وہ دوسروں کے اکاؤنٹ میں انٹری لے لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے، ان کا پیج ہیک کرے، ان کا پاسورڈ نکال لیے یا پاسورڈ کو کریش کر کے آگے بڑھ جاتے۔ وہ کیا ہتھ کنڈے ہوتے، کیا طریقے ہوتے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ دوسروں کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے۔ تو میں تو بہت، یعنی ایک شیطانی عمل ہے یہ۔ آپ کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن کے جیسا داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے آپ کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اس کے پرائیویٹ جو اس کے فوٹوز ہو، اس کے اپنے ویڈیوز ہو، اس کے اپنے لیٹرز ہو، اس کے اپنے پوسٹ ہو، اس کے اپنے ڈاکومنٹس ہو، جو بھی ہو، آپ کسی فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا کوئی بھی اور پلیٹ فارم ہو، وہ کسی پلیٹ فارم میں آپ کسی کے اکاؤنٹ میں وداؤٹ پرمیشن اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھنا، دوسروں کے گھر کو۔ میں ایک مرتبہ، اتفاق کی بات ہے، پرانی بات بتا رہا ہوں، ہم بیٹھے ہیں جو ہے کسی صاحب کے مکان میں، اور ان کے اپنا فیملی البم جو ہوتا ہے، فیملی البم، فیملی فوٹوز کا وہ البم ان کے الماری پر رکھا ہوا ہے، اور ایک صاحب جو ہمارے ساتھ آئے بیٹھے، وہ مہمان ہے باہر سے آئے ہوئے، ان کی نظر البم پہ پڑی، وہ جا کر البم لیے اور بیٹھ کر فوٹوز دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر والوں کے فوٹوز ہے۔ آپ ان سے پرمیشن لیجئے، کسی کی پرمیشن کے بغیر ان کے گھر کے فوٹوز کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ ایک غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کا، بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس البم کے اندر عورتوں کے ہی فوٹو رہیں گے، جینٹس کے بھی اگر رہے، لیکن کسی کا پرائیویٹ البم کو وداؤٹ پرمیشن آپ کھولتے کیسا ہے؟ کسی کے اکاؤنٹ میں آپ جھانکتے کیسا ہے؟ جب وہ لاک ڈال کر رکھا ہے، وہ بند کر کے رکھا ہے، تو آپ اس میں نہیں انٹری لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اسی طرح کے الفاظ میں فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اس کی بات کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مؤمنات سے، عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ آنکھوں کی جو حیا ہوتی ہے وہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، جو چیز دیکھنے کی ہے وہ دیکھیے۔ ویسے تو بہت سارے چیزیں آپ کو، یعنی زمانے میں چلتے پھرتے بہت سارے چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں تو یہ سارے چیزیں کھل کر ایک دم سامنے آ جاتی ہیں، جو چاہے اس میں ملتا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو کیا ہر چیز دیکھیں گے؟ نہیں، جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، اور جو دیکھنا نہیں چاہیے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔
اور دوسروں کے اگر کوئی عیب نظر آ جائے، کسی کی کوئی خرابی نظر آ جائے، کسی کی کوئی غلطی نظر آ جائے، میں اکثر ایسا میرا اپنا معمول ہے، میں ایک مشورے کے طور پر بتا رہا ہوں، میرا اکثر معمول ہے کہ اگر کسی کی پوسٹ میں، کسی کی کوئی چیز میں اگر غلطی نظر آ جائے تو میں اس کے ان باکس پہ جا کر لکھتا ہوں اس کو کہ دیکھیے بھائی صاحب یہاں پر لکھنے میں غلطی ہو گئی، یہاں پر پوسٹ میں غلطی ہو گئی، یہاں پر نیوز میں غلطی ہو گئی، نہ کہ اس کو جو ہے اس کے کمنٹ میں جو ڈائریکٹ جس کو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے اس کا مذاق اڑایا جائے. نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو پرائیویٹلی اس کے باکس میں اس کو جو ہے خاص طور پر جا کر اس کے ان باکس میں آپ اس کو اطلاع دے دیجئے. وہ سدھارنا ہے سدھار لے گا، جی جو کرنا ہے وہ کر لے گا، لیکن لوگ میں کسی کے عیب کو اچھالنا یہ بہت بری بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرمائے. حالانکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے جب کسی کا عیب کھل کر آتا ہے نا. بڑے عیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے عیب تو بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں اسپریڈ ہوتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں اور لوگ کو اس کے اندر بہت مزہ آتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. شیطانی ہے یہ، نفس کی گندگیاں آئی ہے، نفس کا اندر سے خراب ہونا، مزاج کا شیطانی ہو جانا، یہ اس کی علامت ہے یہ چیزوں کی کہ لوگ دوسروں کی خرابی میں آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے، دوسروں کی غلطی میں آپ کو مزہ آ رہا ہے. یہ بہت بہت گندی چیز ہے یہ. اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. پرانی بات ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شاید ایک 6 سال یا 7 سال پہلے کی کوئی بات ہے. پرنس چارلس ہے انگلینڈ کا، پرنس چارلس جو کوئین ایلزابتھ کا بیٹا ہے. پرنس چارلس غالباً بڑا بیٹا ہے، وہ دو میں سے بڑا بھائی ہے غالباً. پرنس چارلس جو ہے وہ کسی میوزیم میں گیا تھا اور وہ میوزیم میں بڑے بڑے وہ پورٹریٹ وغیرہ اس طرح سے فوٹوز امیجز وغیرہ لگے ہوئے تھے، پینٹنگز تھے. تو وہ پینٹنگز کو دیکھ رہا اور ہسٹوریکل جو پینٹنگز ہوتے ہیں تاریخ وغیرہ وہ دیکھ رہا ہے. تو وہ ایک میگزین میں پرنٹ ہوا تھا اور نیٹ پر بھی آیا تھا وہ. تو وہ جو ہے دیکھتے دیکھتے پرنس چارلس، یہ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں کیسا کرتے ہیں لوگ، وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ بے خیالی میں وہ اپنی ناک کو اس طرح سے کچھ ذرا صاف کر رہا تھا. تو وہ کرتے کرتے اس کی انگلی ناک کے اندر چلے گئی. ایسا ہو جاتا ہے، لوگ اپنی ناک کو صاف کرنے کے لیے انگلی اندر ڈال دیتے ہیں. ایسے کام جو ہے عام طور پر آپ واش بیسن کے پاس جا کر آئینے کے سامنے جا کر اپنے پوری صفائی کر کے نکل کر آنا چاہیے یا ٹیشو وغیرہ استعمال کرنا چاہیے. کبھی ہو جاتا ہے انسان سے. اب پرنس چارلس وہ لوگ کے ایٹیکیٹس، وہ لوگ کا اٹھنا بیٹھنا تو سب رائل ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے میڈیا اس کو جو فوٹوز اس کے نکالا ہے 4 6 8 وہ بڑے فاسٹ کیمرے آتے ہیں، سیکنڈ میں کئی فوٹوز لے لیتے ہیں. تو وہ اتنے سارے فوٹوز نکال کر میگزینس میں اور کہ پرنس چارلس نے ناک میں انگلی ڈالا ہے. پرنس چارلس کوئی بات ہے یہ؟ آپ تصور کریں کتنے تھرڈ کلاس ہو گئے ہیں ہماری سوچ، ہمارا مزاج. کوئی آدمی اگر اپنی ناک میں انگلی ڈالا ہے تو کیا یہ کوئی نیوز ہے؟ یہ کوئی خبر ہے کہ پرنس چارلس بہت بڑا آدمی ہے؟ تو بہت بڑا آدمی انسان نہیں ہے وہ. یہ اس طرح کی جو اٹھ پٹانگ حرکتیں ہوتی ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو شیئر کرنا، ان کو بے عزت کرنا، ان کے مذاق بنانا، یہ بہت بری بات ہے. اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے، یہ تو کوئی بڑے عیب کی بات تھی نہیں، اس کے باوجود اس کو عیب بنا کر اچھالا گیا، لیکن اگر کسی کا کوئی عیب، کسی کی کوئی غلطی، کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو چھپا دینا، وہیں ڈھانپ دینا. اگر اس کو کچھ سمجھانا ہے، اگر اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو کچھ سمجھانا ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہے، تو ان باکس میں جا کر پرائیویٹلی اس کو کال کر کے، ای میل کر کے، اس کو ڈائریکٹلی پبلک کے سامنے نہیں کیا جاتا ہے. پبلک کے سامنے نہیں کیا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو اچھالتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریونج اللہ تعالیٰ لیتا ہے. اپنے بھائی کے عیب کو اچھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ریونج لیتا ہے. جی دیکھیے ابھی حدیث شریف ہے میرے پاس مسند احمد کی، حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اسمع العواتق. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگائے. سرکار بالکل سامنے کے حصے میں ہے، سرکار کے پیچھے صحابہ رہیں گے، پھر صحابہ کے پیچھے عام طور پہ جو عرب کا طریقہ تھا پہلے مردانہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ زنانی اونٹ جو رہتے ہیں وہ زنانی اونٹ رہتے ہیں، اور سلیو اور غلام اور خادم وہ اونٹوں کو سنبھالتے ہیں، اور لاسٹ میں سب سے آخر میں جو ہوتے ہیں وہ باندیاں اور نوکرانیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں. یہ قافلہ کا اس طرح سے بنتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی آواز سے لوگ کو آواز دیے، اتنی بیان جو ہے یا معشر من آمن بلسانی، بلکہ جو سرکار فرمائے اتنی بڑی آواز سے فرمائے کہ قافلے کے آخری میں جو ٹھہرے لوگ ہیں ان کو تک سنے آ گیا. اتنی بڑی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. تو کیا فرمائے؟ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لا لیے ہیں لیکن ابھی ان کا دل ایمان نہیں لایا.
جی آپ دیکھیے کیسے الفاظ ہے، سرکار کیا فرما رہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لا لیے، زبان سے کلمہ پڑھ لیے، لیکن دل ابھی مومن برابر نہیں ہوا ہے، لا تغتاب المسلمین، جی سلم پسند مسلمانوں کو کی غیبتیں مت کیا کرو، غیبت سے اپنی زبان کو روکو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیبوں کو تلاش مت کرو۔ ایک آدمی کے عیب کو تلاش کر رہے ہیں، ان کیا کرا ہوں گا، ان کہاں گیا ہوں گا، اس کے گھر میں کس کی طلاق ہوئی، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، ان کہاں سے پیسے کھا رہا، کیا کرنا ہے آپ کو، کیا کرنا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتبعوا عوراتہم۔ دیکھو کمزوری تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی رہے گی، کوئی انسان پارسا نہیں ہوتا، بے عیب ذات اللہ کی، اللہ نے بے عیب اپنے حبیب کو بنایا ہے، باقی ہر انسان کے اندر تو غلطی ہوتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تتبعوا عوراتہم، لوگوں کی کمزوریوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو، ان کے کمزوریوں کے، ان کے ویک پوائنٹس کو ڈھونڈ کر مت نکالو، ان کے عیبوں کو مت تلاش کرو۔ فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته، پس بے شک جو کوئی اپنے بھائی کی، اپنے دوسرے انسان کی ایک سلم پسند اور کیا کہتے ہیں اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے عیبوں کے پیچھے ایسا کرتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ بے عزت ہو جاتا ہے، ایون اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، اپنے گھر کے اندر بھی وہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کے عیبوں کو اچھالتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا انتظام کرتا ہے کہ پھر اس کے عیبوں کو دنیا اچھالنے لگ جاتی ہے، وہ سڑک پہ بھی بدنام ہوگا، گھر میں بھی بدنام ہوگا، اور ہر طرف اس کے پیچھے بدنامگی ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب نہ اچھلے، دیکھو ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر جھانک لے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر عیب ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب دوسروں کے سامنے نہ اچھلے اور ہماری عزت نہ اچھلے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے عیب کو چھپائے، دوسروں کے عیوب کو چھپائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ جس دن ہر چیز نکالی جائے گی، کس کو دیکھے تھے، کیا بولے تھے، کیا کرے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک سیکنڈ کو وہاں پر کھول کر رکھا جائے گا۔ کیسی بے عزتی ہوگی، تصور کرو کہ ہمارے ساری غلطیاں اگر لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اگر شو ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا پھر ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمارے عیبوں کو، عیب تو ہے، حساب تو ہوگا، لیکن باقی مخلوقات سے چھپا دیتا ہے۔ کب چھپاتا ہے؟ اگر دنیا میں ہم دوسروں کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم کو نہیں دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، جی کسی کیا کہتے ہیں کسی غیر عورت کی حرمات کو، اس کے کیا کہتے ہیں اس کے جمال کو، اور اس کے اوپر فوکس کبھی نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے پرائیویٹ چیزوں کو نہیں جانا چاہیے، دوسروں کے ان باکس میں نہیں زبردستی نہیں گھسنا چاہیے، کسی کے اکاؤنٹ میں انٹر نہیں ہونا چاہیے وداؤٹ پرمیشن وغیرہ اس طرح سے۔ اور اگر کسی کے عیب تلاش نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اگر کوئی عیب دکھ کر آ جائے تو اس کو جا کر کس طرح سے اس کو شیئر نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے جو اس طرح کی چیزیں رہتے وہ بہت تیز، کوئی آدمی چل رہا تھا اس کے کپڑے پھٹ گئے، بس یہ دیکھو آپ ایک ویڈیو دیکھیے، آپ اگر کوئی آدمی چل رہا تھا اور اس کے کپڑے پھٹ گئے یا کسی نے اس کو تماچا مار دیا، اب وہ ویڈیو اچانک ملینز اس کے ویورز ہو جاتے ہیں۔ کیا مل رہا بھائی؟ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو وہ تھپڑ مارنے کی ویڈیو کو آپ اگر دیکھیں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کوئی نہیں ہے، بس آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہو گیا بھائی واقعہ، زندگی میں ہر کسی کے ساتھ اتار چڑھاؤ رہتے، لیکن کوئی آدمی اگر آپ کا مخالف آدمی کو یا کسی کو تھپڑ مار دیا، وہ آپ ویڈیو بنا کر اگر اس کو آپ وائرل کر دیں گے، ملینز میں لوگ دیکھ رہے ہیں، بلینز میں دیکھ رہے ہیں لوگ، جی ہر پلیٹ فارم پہ، انسٹاگرام پہ ویسے ہی چل رہا ہے، یوٹیوب پہ ویسے ہی چل رہا ہے، وہ فیس بک پہ ویسے ہی چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ، جنون کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، یعنی شیئر کرنے والوں کو بھی اس کی شرم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ کو شیئر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ پھر دیکھ کر پھر شیئر کر رہے ہیں۔ نہیں، اس طرح سے نہیں، جو چیز دیکھنا ہے وہ دیکھیے، اور جو چیز اپنے آپ کی آنکھوں کو اور ذہن کو خراب کر سکتی ہے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریے، اور جو دوسروں کی عیب ہے اس کو چھپائیے۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان باکس میں پرائیویٹلی جا کر اس کو بولیے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔